اور یہ جو ہمارا عشرہ چل رہا ہے دعائے مکارم الاخلاق کے عنوان سے، کہ جس میں آج جو امام معصوم کا جملہ ہے اللہم وانطقنی بالہدی وعلمنی التقوی ووفقنی للتی ہی احسن۔ امام فرماتے ہیں کہ پروردگارہ میری زبان کو، توجہ رکھیے، پروردگارہ میری زبان کو ہدایت سے گویا کر اور مجھے پرہیزگاری سکھا دی۔ اب دیکھیے یہاں پر بھی میری زبان ہی کی بات آ رہی ہے۔ یہ جو دعائے مکارم الاخلاق ہے اس میں بہت سارے جملے زبان سے متعلق ہیں، یعنی پتہ ہی چلتا ہے امام معصوم کی دعا سے کہ زیادہ تر آفتیں جو ہے وہ زبان کی، کیونکہ پوری باڈی میں ہماری یہ واحد جسم کا حصہ ہے کہ جو بولتا ہے اور بولنا بھی چاہیے۔ امام فرماتے ہیں کہ بولو تاکہ تم پہچانے جاؤ، لیکن پھر یہ بھی فرمایا کہ بولو مگر تول کے بولو، پہلے سوچ لو کہ کیا بولنا ہے، اور اگر زبان سے ہدایت کی بات نکل رہی ہے، کسی کی زبان سے ہدایت کے جملے نکل رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا کیا کہنا ہے۔ اب دیکھیے یہ دیکھنا چاہیے کہ اتنی سمجھ انسان کو ہونی چاہیے کہ اسے کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا، کس وقت بولنا ہے، کس وقت نہیں بولنا، کس کے سامنے کیا بولنا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بڑا ہے اگر وہ امام کے سامنے کھڑا، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو کیا بولنا ہے، تو یہ تمام چیزیں دیکھنی پڑیں گی۔ پیغمبر کا ایک صحابی بیمار ہو گیا، اب پیغمبر اس کے پاس اسے پوچھنے کے لیے گئے تو آپ نے کہا کہ تمہیں بشارت ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی آپ نے کہا تمہیں بشارت ہے، تو اس کی ماں نے کہا کہ ہاں ہاں بیٹا تمہیں جنت کی نعمتیں مبارک۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ تمہیں کیسے پتا کہ یہ جنت میں ہے، یعنی تم بشارت نہیں دے سکتی، یعنی جیسے میں آپ کو ممبر سے جنت کا شوق دلا سکتی ہوں، بشارت نہیں دے سکتی، ٹھیک ہے، جنت کا ثواب آپ کو میں بتا سکتی ہوں، رغبت دلا سکتی ہوں، لیکن بشارت دینا امام کا کام ہے یا نبی کا کام ہے؟ صلی اللہ محمد پیغمبر نے فرمایا کہ تمہیں کیسے پتا کہ یہ جنت کی نعمتوں سے لطف اٹھائے گا، کیا پتا اس کی زبان نے کون کون سے بہتر کلمات کہے ہیں، کیا پتا اس نے اپنی زبان سے کسی کو اچھے کام سے روکا ہو۔ بعض اوقات ہم کسی کو اچھے کام سے بھی روک دیتے ہیں، ایک بندہ کوئی نیکی کرنے جا رہا ہوتا ہے اور ہم اس کو اس کی جو نقصانات ہیں وہ بتا کے اور اس کو روک دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو پیغمبر مطلب یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ جب بولیں تو سوچ سمجھ کے بولیں۔ ایک روایت میں کہ حضور کی ایک شخص آیا، وہ تعریف کرنے لگا، پیغمبر کی تعریف کر رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ تیری زبان کتنے پردوں میں ہے، ٹھیک ہے، آپ نے پوچھا کہ یہ بتا تیری زبان کتنے پردوں میں ہے، اس نے کہا دو، ایک دو لب اور پھر دانت، ٹھیک ہے، یعنی کہ پردہ ہے۔ تو فرمایا کہ پردے کا مطلب ہے کنٹرول، خدا نے زبان کو پردے میں اس لیے رکھا ہے کہ اس کو کنٹرول میں رکھو، کیونکہ پردے میں آپ نے دیکھا جو چیز ہوتی ہے وہ کنٹرول میں ہوتی ہے، قیمتی ہوتی ہے، اس کو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا۔ زبان کو اسی لیے دو پردوں میں رکھا گیا کہ یہ کنٹرول میں رہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک قبیلہ تھا بنی عامر، اس کے لوگ آئے، وہ پیغمبر کی تعریف کرنے لگے، تو پیغمبر نے فرمایا کہ اس سے زیادہ اس قدر تعریف نہ کرو کہ شیطان تمہیں گمراہ کرتا۔ یعنی جب آپ کسی کی تعریف کرنا شروع کرتے ہیں اور زیادہ بولتے چلے جاتے ہیں تو آپ کوئی ایسا جملہ کہہ سکتے ہیں جو خدا کی شان کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ تمام حمد و ثنا تو خدا کے لیے ہی زیبا ہے۔ آپ کسی کی، اور ہم زیادہ تر عام طور پر جو تعریف کر رہے ہوتے ہیں اس میں سچائی ذرا کمی ہوتی، ٹھیک ہے، ایسا بھی ہوتا ہے نا، بعض اوقات ہم جھوٹی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ایسے میں شیطان تو ظاہر ہے اس نے پہلے ہی گمراہ کیا ہوا ہے کہ جھوٹی تعریف کروا رہا ہے، اور اگر آپ زیادہ بولتے چلے گئے تو وہاں پر پھر وہ نقصان کے باعث، یعنی کہ پیغمبر نے اتنی احتیاط کی کہ اپنی تعریف کرنے سے بھی منع کیا، یعنی پیغمبر ہمیں سکھا رہے ہیں کہ زبان کو تم نے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ آپ دیکھیں روزے عاشورہ، عبداللہ بن جوزہ ایک سپاہی تھا لشکر یزید کا، وہ
اس نے بہت شوقی میں آ گیا اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا لشکر کے اندر پڑھانے چڑھانے کے لیے کہ وہ بھی کوئی کام کر رہا ہے. آگے اس نے کہا کہ کون ہے حسین ابن علی, کہاں ہے حسین؟ تو اصحاب نے کہا حبیب ابن بظاہر کہ یہ حسین ہے. تو نعوذ باللہ اس نے کہا کہ اے حسین میں تمہیں جہنم کی بشارت دیتا ہوں. اس نے یہ جملے زبان سے نکالا. تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تو کون ہوتا ہے؟ کہا کہ میں اپنے پروردگار کے پاس اس حالت میں جاؤں گا کہ حالت اطاعت میں اور گناہوں سے پاک اور شفیع بن کر کہ میں روز جزا کا شفیع ہوں. اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا یہاں تک کہ آپ کی بغل کی سفیدی نمایاں ہو اور آپ نے دعا کی کہ پالنے والے اسے آگ میں جلائے. اسی وقت اس کا گھوڑا بدک گیا اور وہ گھوڑا پورے میدان میں چکر لگانے لگا. مطلب جو بدک جاتا ہے گھوڑا پھر اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ اس کا پاؤں رکاب میں پھنس گیا, گھوڑے کو کوئی پکڑ نہیں سکا, وہ بھاگتا رہا یہاں تک کہ وہ گھوڑے سے گر گیا. اس کا پاؤں رکاب میں ہی رہا, جسم سے جدا ہو گیا, جسم کے ٹکڑے ہو گئے. کیونکہ جب گھوڑے نے بھاگنا شروع کیا پاؤں رکاب میں تو جسم کے ٹکڑے ہونے شروع ہو گئے. اب امام نے اپنے قیام کے گرد ایک خندق بنائی تھی دشمن سے بچاؤ کے لیے. اس میں آگ جل رہی تھی, اس کے جسم کے ٹکڑے اڑ کر اس آگ میں گرنے لگے اور آگ نے اس کو جلا دیا. تو دیکھیں نبی یا امام, ایک تو یہ کہ چیز کہ آپ جب بولیں, اگر آپ دشمن کے خلاف بھی بول رہے ہیں تو جب بھی آپ کو سنبھل کے بات کریں, کیونکہ آپ علم غیب نہیں جانتے. آپ کو نہیں پتا کہ آپ حق پر ہیں یا نہیں. بعض اوقات ویسے ہی انسان بڑھ چڑھ کے بول رہا ہوتا ہے نا کہ زیادہ سے زیادہ حملہ کرتے, زیادہ سے زیادہ بات کو اپنی بات کے اندر وزن پیدا کرتے. آپ دیکھیے یہاں اس دعا میں امام دوسری دعا کیا کر رہے ہیں, دوسری چیز کیا مانگ رہے ہیں کہ پروردگارہ مجھے پرہیزگاری سکھا کہ میں پرہیزگار بنوں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ شیطان جو ہے وہ وسوسہ کرتا ہے ہمارے اندر, اور یہ جو وسوسہ ہے نا یہ رگوں میں خون بن کے دوڑتا ہے. ظاہر ہے کہ جب خون بن کے دوڑے گا تو ہمیں کنٹرول بھی کر لے گا. وسوسہ ظاہر ہے کہ پھر ہم سے جو چاہے وہ پھر کرواتا ہے. تو اس لیے کہا کہ کبھی بھی اپنے اوپر بھروسہ نہیں کرنا. کوئی بہت پرہیزگار ہوتا اس کو بھی کہا گیا کہ اپنے اوپر بھروسہ نہ کرے. نہ محرم کے معاملے پہ, کسی بھی معاملے پہ. بہت کوئی پرہیزگار بھی ہے, بڑی عمر کا بھی ہے, تو کہا گیا کہ بھروسہ نہ کرو اپنے اوپر کہ میں بہت پارس ہوں, مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. اور اسی لیے یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا, یہ جو کہا جاتا ہے, جو ہم سے پڑھوایا جاتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ پناہ میں آنے کے لیے ہے کہ میں شیطان رجیم سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اس لیے اور یہ کہا گیا کہ چپکے سے کہو, یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خاموشی سے پڑھنا ہے. جب نماز میں بھی پڑھنا ہے تو اس کو چپکے سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی خدا کی بارگاہ میں کہنا ہے, خاموشی سے کہنا ہے کہ شیطان نہ سن لے. شاید اسی لیے کہا گیا ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن کہا کہ خاموشی سے کہو اور بسم اللہ اونچا پڑھو. نماز میں حکم ہے کہ جب آپ نماز شروع کرتے ہیں, پہلا سورہ آپ نے شروع کیا, اب آپ نے جب اعوذ باللہ پڑھنی تو وہ خاموشی سے پڑھنا, اور جب بسم اللہ پڑھنا ہے تو وہ اتنا اونچا کہ آپ اپنے کان میں خود اس کی آواز جو ہے اس کو سنیے. تو خدا بند عالم جو وہ کسی ایسے امتحان میں نہ ڈالے کسی کو بھی, اور نہ انسان اپنے آپ کو کسی ایسے امتحان میں ڈالے کہ جہاں اسے اپنی پرہیزگاری سے خطرہ ہو. دیکھیں جب حضرت یوسف زلیخا کے سامنے آئے, ٹھیک ہے, اب اس نے سارے دروازے بند کروا دیے, اور جیسے کہ اس نے حضرت یوسف کو دعوت دی, اب حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا شوہر کیا کہے گا, ٹھیک ہے, یا وہ کتنا بڑا پرائم منسٹر ہے جو بھی ہے وہ کیا کہے گا, یا لوگ کیا کہیں گے, یا انہوں نے اپنے پر بھروسہ نہیں کیا, بلکہ انہوں نے خدا سے فوراً رجوع کیا, فوراً خدا سے رجوع کیا. یعنی بتایا کہ اگر کوئی شخص ایسے امتحان میں پھنستا بھی ہے تو اپنے پہ بھروسہ نہ کرے,
حضرت یوسف صالحین میں سے ہیں، نبی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن اس کے باوجود فوراً خدا سے رجوع کیا. صلی اللہ محمد وآل محمد. مل کے درود پڑھیے بابا زندہ صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرجہ. پکار کے امام کو آواز دینی ہے، تڑپ ہونی چاہیے اس میں. آج دیکھیے 7 محرم ہے، قیامت کا دن ہے، آج آل محمد کی پیاس کا دن ہے. آج زیادہ سے زیادہ فرصت ہے وہ ان کی بارگاہ میں پہنچے. ہر درود میں اپنے دل کے اندر سے ایک تڑپ ایسی بیدار کریں کہ مولا میں پرسہ بھی دے دوں، میں درود پڑھ رہی ہوں، میں گھر سے نکلی ہوں، میں پرسہ بھی پیش کر رہی ہوں آپ کی بارگاہ میں. تو حضرت یوسف نے فوراً متوجہ ہوئے خدا کی طرف متوجہ کہ پالنے والے تو ہی مجھے بچا سکتا ہے. اور خدا نے کیا کہا؟ فوراً کہا کہ مڑ جاؤ. ٹھیک ہے، اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پیچھے دروازے بند ہیں یا دروازوں میں تالے لگے ہوئے، مڑ گئے، یعنی یقین توکل خدا پہ. تو خدا نے کہا مڑ جاؤ، تو مڑ گئے اور دروازے خود بخود کھلتے چلے. ٹھیک ہے، صلی اللہ محمد وآل محمد. تو کبھی اپنے آپ کو امتحان میں نہ ڈالو، کیونکہ شیطان ہماری کمزوریوں سے واقف ہے. ٹھیک ہے، شیطان جانتا ہے کہ ہم کہاں کمزور، کون سا لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کمزور پڑ سکتے ہیں. اپنے آپ کے پرہیزگاری کا جو امتحان ہے وہ نہیں لینا چاہتے. اب دیکھیں، ایک جوان اگر اپنے آپ کو بچا لے حرام نگاہ سے، حرام کام سے، تو اس کو خدا انعام دیتا. اور روایات اور واقعات کچھ اس طرح بتاتے ہیں کہ اس کو امیر المومنین کی زیارت ضرور نصیب. امام اول، کیونکہ حضرت علی شریعت کے معاملے میں بہت سخت ہے، ہر امام ہی سخت ہے، لیکن انہوں نے اپنے دور میں دکھایا بھی. حضرت علی بازار میں جب نکلتے تھے اپنے دور حکومت میں، کوڑا ہاتھ میں ہوتا. یہ جو شریعت کے خلاف چلے گا، یہی تو وجہ ہے کہ حکومت نہیں چل پائی، کیونکہ لوگ جیسے آج بھاگتے ہیں شریعت سے، اس وقت بھی بھاگ رہے تھے. شریعت ظاہر ہے کہ آپ کو ایسے کام نہیں کرنے دیتی جس میں آپ کا نفس خوشی محسوس کرتا ہے. حرام نگاہ میں آپ کا نفس خوشی محسوس کرتا ہے، لیکن خدا تکلیف میں آ جاتا ہے، خدا کو پسند نہیں ہے. امام گریہ کرتے ہیں جب ایک جوان اپنے نفس کی حفاظت نہیں کرتا، تو وقت کا امام گریہ کرتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے باپ ہیں، ہمارے روحانی باپ. وہ تکلیف شاید ہمارے جو بایولوجیکل والدین ہیں شاید ان کو بھی نہ ہوتی ہو جو تکلیف ہمارے امام کو ہوتی. ٹھیک ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن جب کوئی اپنی حفاظت کرتا ہے، علامہ تقی جعفری وہ جب اسٹوڈنٹ تھے، بہت ہی ایسی کتابیں انہوں نے لکھی کہ جو مستند کتابیں جو لوگوں کے دلوں کو بدل دیں. علامہ تقی جعفری، لیکن جب کوئی ایسے مقام پہ پہنچتا ہے نا تو وہ بہت ساری قربانیاں اپنے نفس کو کچل کے، خواہشات کو کچل کے پھر وہ اس مقام پہ پہنچتے ہیں. جیسے میں آپ سے روزانہ علامہ امینی کا ذکر کر رہی ہوں وہاں پر کہ کس قدر مشکلات اٹھائی الغدیر کو لکھنے میں، کس کس طریقے سے اپنی قربانیاں دینی پڑتی. تو علامہ تقی جعفری جب اسٹوڈنٹ تھے، مدرسے میں اپنے پڑھتے تھے وہاں پر، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ 27 رجب کی رات آئی، خوشی کی رات آئی، میلاد تھا. تو ان کے جو مدرسے کے پرنسپل تھے انہوں نے کہا آج میلاد ہو. اب سارے اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے جو وہاں لڑکا کام کرتا تھا اسے کہا کہ تم ان بچوں کو ذرا آج لڑکوں کو ہنسا دینا تھوڑا سا. جس میں میلاد وغیرہ ہوتا ہے تو ہم تھوڑا سا زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہونے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ خوشی ہے تو خوشی میں خوشی منائیں، لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے. اب اس لڑکے سے کہا کہ ذرا ان کو تھوڑا سا ہنسا دینا، یہ بچے سارا دن جیسے پڑھتے رہتے ہیں، جیسے ہمارے بچے بہت زیادہ پڑھ لیں تو اس کے بعد کہتے ہیں ایک کلاس کو استعمال کرتے ہیں ہمارے چل کرنے کا وقت ہو.
کہ جو ورڈ چل رہا ہے کہ اب ہمیں چل کرتا ہے. تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ذرا ان کو خوش کر دیں. اب وہ لڑکا تھا کام کرنے والا, اس نے کوئی تصویر نکالی کسی لڑکی کی, بغداد کی کوئی ایکٹریس ہوگی یا کوئی جو بھی خوبصورت ترین کوئی لڑکی, اور اس نے کہا کہ دیکھو یہ سب کو میں دکھاؤں گا اور یہ بتائیں کہ کون کوئی آج کوئی بھی متقی پرہیزگار نہیں بنے, کیونکہ ظاہر دینی مدرسہ ہے نا, تو سب جو ہے ظاہر ہے کہ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں. اس نے کہا آج کوئی متقی پرہیزگار نہیں بنے گا, یہ بتاؤ کون اس لڑکی سے شادی کرنا چاہے گا اگر اسے موقع ملے. اب لڑکے تو تھے, سارے اسٹوڈنٹس تھے چھوٹی عمر کے, وہ سب کے سامنے تصویر گئی, ہاں, اور خوبصورت تھی بہت زیادہ, لڑکی بھی بہت خوبصورت تھی. لیکن جب علامہ تقی جعفری کے سامنے آئی تو انہوں نے دیکھنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا میں نگاہ حرام نہیں ڈالوں, کہ مجھے اپنے مولا جو میرے امام المتقین امام المتقین ہیں, جو میرے مولا انہوں نے منع کیا ہے کہ نگاہ حرام سے بچو. اب لڑکوں نے ان کا خوب مذاق اڑایا اور ان کو اتنا دیکھنے کے لیے فورس کیا, اتنا تنگ کیا کہ ان کی طبیعت خراب ہونی شروع ہو, مگر انہوں نے دیکھا اور وہ بھاگ کے اپنے کمرے میں چلے گئے اور ایک کونے میں جا کر بیٹھے. کہتے کچھ دیر گزری تھی کہ دروازہ کھلا اور ایک مرتبہ جو انہوں نے سر اٹھایا تو امیر المومنین کی ذات گرامی کہ انہوں نے اپنے چہرہ مبارک اپنے چہرے مبارک کا دیدار کروایا. ایسا خوبصورت چہرہ کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا. اب وہ ظاہر وہ بھی 9 پر لڑکے تو تھے, وہ ایک دم سے جیسے ہی انہوں نے دیکھا وہ گھبرا کے باہر گئے. پرنسپل نے بھی پوچھا کہ آخر کیا ہوا, انہوں نے بتایا. ان سب کے لیے یہ واقعہ ایک ظاہر کی حیرت ناک بھی تھا, عبرت بھی تھی. انہوں نے اس لڑکے کو بھی ڈانٹا کہ تم نے لڑکوں کا ایسا امتحان کیوں کیا. کبھی نفس کے امتحان میں کسی کو مت ڈالو. کہا یہ تو تقی جعفری تھا جو اس امتحان میں پاس ہو گئے, کبھی نفس کا امتحان نہ لو. اب آج دیکھیں ہمارے بعض اوقات جوان خود اپنے آپ کو اس امتحان میں ڈالتے ہیں, شادیاں لیٹ کرتے ہیں. یعنی جب شادی کی عمر ہوتی ہے تو فطرت ہے آدمی کہ آپ کا جو سسٹم ایسا خدا نے بنایا کہ وہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ شادی کریں, لیکن بعض اوقات خود نوجوان رکاوٹ بن جاتا ہے اور بعض اوقات والدین وہ بھی رکاوٹ بن جاتے ہیں کہ وہ دیر اتنی کر دیتے ہیں کہ اب شادیاں جلدی نہیں کرتے. تو مولا نے فرمایا کہ دیکھو اپنے نفس کو کبھی بھی کم قیمت پر مت بیچو. ایک نگاہ حرام, ایک تصویر, اس کا کیا مطلب کہ تم نے ایک غلط ویڈیو دیکھی, اپنا نفس اس کو بیچ لیا, یہی مطلب ہے نا. ایک غلط تصویر دیکھ لی, اپنا نفس اس کو بیچ دیا, بک گئے تم, ایک حقیر چیز کے لیے بک گئے. مولا کیا فرما رہے ہیں کہ اپنے نفس کی کم سے کم قیمت لگاؤ. جنت کی کم سے کم قیمت ہے اور زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہوگی بتائیں, چہرہ مبارک کے امیر المومنین کی زیارت. اسی لیے دیکھیں کہتے ہیں کہ مقام اتنا بلند ہے, ٹھیک ہے, کیوں اتنی قیمت ہے چہرہ مبارک کی زیارت, کہ پیغمبر یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر جتنی بھی اقسام کی مخلوق خلق کی ہے ان کا کوئی نہ کوئی سردار بنا. جیسے پرندوں کا سردار جو ہے وہ گدھ ہے, درندوں کا سردار شیر ہے, گائے 4 پایوں کی سردار, اور جمعہ دنوں کا سردار, ماہ رمضان مہینوں کا سردار, اسرافیل فرشتوں کا سردار, آدم آدمیوں کے سردار. اور پیغمبر نے فرمایا کہ میں تمام انبیاء کا سردار ہوں اور اے علی تو تمام اوصیاء کا سردار. اللہ صلی اللہ
کائنات کے 70,000 فرشتے خلق ہوئے صرف چہرے کے نور سے. اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ استغفار کر رہے ہیں امیر المومنین کے لیے، ان کے چاہنے والوں کے لیے. یعنی ہم چاروں طرف سے فائدے میں کہ ہماری پیدائش سے پہلے سے ہی ہمارے لیے استغفار بھی ہو رہا ہے، ہمارے لیے دعا بھی ہو رہی ہے. دیکھا آپ نے کہ ہم کتنے خوش نصیب، کتنا بڑا. اور اس کے بعد ہمیں یہ مقام مل گیا کہ ہم مجلس میں آ گئے. سبحان اللہ. حیدری 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 بلندر صلوات صلی اللہ محمد. بس ہم ضرور ہی نہ پڑھ سکے سے اللہ صلی اللہ محمد محمد. یہ مجلس گناہوں کو کھا جاتی ہے، مٹا دیتی ہے اتنی تیزی سے کہ سورج بھی اتنی تیزی سے برف کو نہیں پگھلاتا. ہمیں یقین ہے کہ ہم جب یہاں سے جاتے ہیں تو گناہوں سے پاک ہو کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جب ہم یہاں سے نکلتے ہیں. اب دیکھیے امام کے ساتھ جو لوگ تھے، امام حسین کے ساتھ جو لوگ تھے اس وقت، وہ کوئی بہت مشہور لوگ نہیں تھے کہ کوئی بڑے عہدوں پہ لگے ہوئے تھے. رحم کلوی ایک نوجوان صرف 17 سال کا ایک عیسائی تھا، کوئی اس نے نمازیں نہیں پڑھ رکھی تھی، نہ اس نے قرآن پڑھ رکھا تھا. جون غلام تھا، بالکل کالے رنگ کا. ٹھیک ہے، تو یہ اب امامت کی نظر ان پہ پڑی تو امام ان میں کیا دیکھ رہے تھے؟ نہ عہدے ہیں، نہ کوئی تجربہ ہے. امام ان کا اندر دیکھ رہے تھے، ان کا باطن، کہ ان کا باطن جو تھا وہ صاف تھا. ٹھیک ہے، اس لیے امام کی نظر ہر اس شخص پہ پڑ جاتی ہے جس کا باطن، جس کا جو اندر ہے وہ صاف ہے. پھر امام خود بخود، پھر اس کو امام کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ امام حسین نے کربلا میں بتایا کہ 61 ہجری میں بھی امام کسی کے پاس چل چل کے جا رہے تھے، خود جا رہے تھے. جیسے زہیر نے کہا وہ بھاگ رہے، امام سے بچ رہے، اور امام نے جا کے انہیں پکڑ لیا، اپنے پاس بلا لیا، قاصد بھیج دیا. حبیب ابن مظاہر ان کو خط لکھ کر بلا رہا، یعنی کسی کو خود بلا رہا ہے. یعنی کہا ڈھونڈنے کی، اور یہ خود وقت کے امام نے بھی کہا کہ ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو ایسا بنا لو کہ ہم خود تم تک پہنچ جائیں، یہاں ضرورت نہیں ہے. اور ایسے دیکھے وہ لوگ بن گئے کہ جنہوں نے نہ کبھی نمازیں پڑھی تھی، نہ قرآن پڑھا تھا، آج وہ ایسے بن گئے کہ ہم ہر نماز کے بعد ان پہ سلام بھیج رہے ہیں، اور قیامت تک ان کا نام جو ہے وہ زندہ رہے گا. اور پھر بعض ایسے تھے کہ رستے میں امام سے ملے اور امام سے اپنی حاجات بھی لے لی. مولا ہمارا یہ کام، انہوں نے کہا ہو جائے گا. وہ تو امام ہے، وہ تو انہوں نے کہا ہم تو سب کو دیں گے، تم چاہے ہمارے ساتھ آؤ یا نہ آؤ، ہم تو تمہیں سب کو دیں گے. ایک شخص نے کہا مولا میرا کنواں دیکھیں یہ پانی نہیں ہے، اس کا پانی کھارا ہے. امام نے اپنا لعاب دہن ڈالا، پانی بھی آ گیا اس میں، وہ پانی میٹھا بھی ہو گیا. امام نے دعا بھی دے دی. اب امام نے کہا چلو ہمارے ساتھ. تو اس نے کہا مولا یہ میرے باغات، یہ میری زمین، یہ سب چیزیں. اس نے کہا ہاں میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں اپنا گھوڑا، بہترین گھوڑا اور تلوار آپ کو دے دوں. اس زمانے میں وہ پراپرٹی ہوتی تھی، جیسے آج گاڑی وغیرہ آپ کی پراپرٹی، وہ تلوار جیسے موبائل آج ہمارے ہاتھوں میں، ہم کسی کو نہیں دے سکتے. گاڑی ہے لیکن وہ پراپرٹی تھی. کہتے تھے چلے آپ تلوار لے لیں، ہمارا گھوڑا لے لیں. امام نے کہا میں یہ کیا کروں گا ان چیزوں کو. جیسے آج ہم فارغ ہو رہے نظر نیاز دلا کے مجلس کر کے، ہم کہتے ہیں ایک مجلس کر لو، نظر نیاز دے دو، سمجھتے ہیں سب کچھ فارغ ہو گئے، ہاتھ چھاڑ کے ایسے لو بھائی ہم نے تو بہت بڑا کام کر دیا، ہم نے تو نیاز بھی دے دی، ہم نے تو مجلس بھی کر دی، بہت بڑا کام ہوتا. جیسے آج اگر ظہور ہو جائے اور مولا ہمیں بلائیں اور میں کہوں کہ مولا میں ڈونیشن تو دے سکتی ہوں لیکن میں خود نہیں کر سکتا، تو امام نے اس وقت بھی یہی کہا 61 ہجری میں. اور یہ جو وقت کا حسین ہے اس کا جواب بھی یہی ہوگا جو امام حسین کا جواب تھا.
امام نے کہا مجھے تمہارا گھوڑا تلوار نہیں چاہیے، مجھے تم چاہیے. یعنی امام مانگتے ہیں ہمارا وجود، ہم نظر نیاز دلا کے مجلسیں کر کے فارغ ہو رہے ہیں، ایسے ہی چل رہا ہے نا. تو امام کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں تم آؤ. ایک عالم دین تھے، وہ بہت ذکر کرتے تھے زمانے کے امام کا، اپنی مجلس میں اٹھتے بیٹھتے، مشہور ہو گئے تھے کہ وہی زمانے کے امام کا ذکر کرتے. ایک دن جب ان کے شاگرد گئے تو دیکھا رو رہے بیٹھے. کہا کیوں رو رہے؟ کہا کہ میرا امتحان ہوا، میں اس میں فیل ہوئی. کہا آپ کا کون سا امتحان؟ کہا رات کو خواب میں دیکھا کہ ظہور ہو گیا، اور ظاہر ہے کہ جب ظہور ہوگا تو سب بھاگیں گے اس طرف، اور سب بھاگ رہے ہیں. میں بھی اچھا لباس پہن کے، اپنی عبا قبا پہن کے کہ میں عالم دین ہوں، باہر نکلا. اب کوئی مجھے دھکا دے رہا ہے، کوئی میری عبا پہ چڑھ گیا. میں بچتا بچاتا وہاں پہنچا کہ جہاں امام تھے، اور میں نے جا کے امام سے کہا کہ آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی، ہم تھے نا. ٹھیک ہے، یہ ایسا کب ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی جو بری عادتیں ہیں نفس کے اندر ہمارے، ان کو پال رہے ہوتے، باقاعدہ ان کی پرورش کرتے، ان کو ختم نہیں کرنے کی کوشش کرتے. کوئی ایک بری عادت ہے ہمارے اندر، ٹھیک ہے، اگر میرے اندر خود پسندی پائی جاتی ہے تو میں اس کو ختم نہ کروں، میں متوجہ بھی نہ ہوں، بلکہ میں اس کی پرورش کروں، اندر میں اس کو اور مضبوط کر رہی ہوں، اور مضبوط. تو ایسا شخص امام کے سامنے کیسے کھڑا ہو؟ بتائیں کہ جس کے اندر یہ پرابلم جو ہے وہ پائی جاتی. ضرور پڑی تھی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدریہ، حیدریہ، حیدریہ. محمد وعلی محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کریں تاکہ امام خود آ جائے. ایران میں یہ شہر کرمان میں ایک مومن تھے، آغا ماشاء اللہ ان کا نام، اور 18 دن عزاداری کرتے ہیں. بہترین انتظام، بہترین عزاداری، کھلا دسترخوان، ہزاروں لوگ آ کے کھا کے جا رہے ہیں. تو ایران کے عالم دین ان کے پاس پہنچ گئے. انہوں نے کہا کہ آپ کا ماشاءاللہ دسترخوان مشہور ہے، اتنی بڑی پیمانے پہ مجالس ہو رہی ہیں، لیکن آپ کا سورس آف انکم کوئی ایسا نظر نہیں آتا، آمدنی کا کوئی ذریعہ ایسا نہیں نظر آتا. تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت دردناک بات ہے. اب وہ ضعیف ہو چکے تھے. انہوں نے کہا کہ میں جب جوان تھا تو بیمار پڑ گیا، اور مجھے ایسا انفیکشن ہوا کہ میرے جسم میں پورے پھیل گیا، میرے جسم سے خون اور پیپ رس کر جائے. کہا ڈاکٹرز نے مجھے لا علاج قرار دی. 6 مہینے میں ہاسپٹل میں، اور ڈاکٹر نے کہا گھر لے جاؤ، کوئی اس کے قریب نہ جائے، یہ مرض کسی اور کو لگ جائے. بس جتنے زندگی کے دن ہیں اسی طرح سے بند کمرے میں گزارنا پڑتا. کہا گھر لے آئی، میری ماں باپ تھا نہیں، اور محرم بھی 3 دن رہ گئے. کہا میری ماں کو میں نے سنا، میں بیسمنٹ میں میرا کمرہ تھا نیچے، میری ماں کو میں نے سنا وہ صحن میں کھڑی ہوئی، اس نے آسمان کے آگے دونوں ہاتھ پھیلائے اور مولا حسین سے کہا کہ مولا میں 2 باتیں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. ایک تو خواہش میری پوری کر کہ محرم آ رہا ہے، میں کیسے گھر میں بیٹھے رہوں، یا تو اس بچے کو میرے شفا دے دیں اور یا پھر اسے موت دو، کیونکہ میں تھک گئی ہوں. لیکن بعض اوقات انسان اتنا عاجز ہو جاتا ہے کہ خود موت کی دعا کرتا. اب یہ بھی نیچے جب اس نے ماں کے جملے سنے تو تڑپنے لگا کہ ماں کتنی مشکل میں آ گئی، میں کتنی مشکل میں ہوں، کوئی سب ہمیں چھوڑ گئے رشتہ دار، کوئی ہمارے گھر پہ نہیں آ رہا. اس نے کہا رات ہوئی تو میں نے بھی مولا سے مخاطب لے لو، مولا بس میری ماں تھک گئی ہے، مولا مجھے نماز پڑھا. پھر اس نے کہا کہ میں نے منت مانگا. میں نے کہا مولا اگر میں اچھا ہو گیا تو میں 10 دن مجلس کروں گا. محرم شروع ہو رہا تھا، اس نے منت مانگی. کہا کہ میرا کمرہ نیچے تھا
اچانک میں نے دیکھا کہ سیڑھیوں سے کوئی نور اتر کر آ رہا ہے. سبحان اللہ پر جیسے ہی وہ نور آیا سبحان اللہ تو وہ آتے ہی مجھے بغل کی ہو گیا, میرے گلے لگا. اور میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں, میں مریض ہوں, میرا مرض آپ کو لگ جائے گا. لیکن وہ نور بار بار مجھ سے نپٹ رہا. اور میں نے پھر پوچھا کہ آپ ہیں کون؟ کہا کہ میں وہ ہوں جس کی تو مجالس کرنا چاہتا ہوں. صلی اللہ محمد وآل محمد. کہا میں وہ ہوں جس کی تو مجالس کرنا چاہتا ہوں. کہا اٹھو. کہا آقا میں اٹھ نہیں سکتا. کہا یا حسین کہہ کے اٹھو. اب اس محرم میں جتنے بیمار پڑے وہ یا حسین کہتے ہیں, انشاءاللہ ان کو شفا ملے گی. کہا کہ میں کھڑا ہوا. ایک مرتبہ انہوں نے کہا تم نے کیا منت مانی؟ کہا مولا میں 10 دن مجلس کروں. کہا 10 دن نہیں. کہا مولا پھر؟ کہا 18 دن. کہا پوچھو گے نہیں کیوں؟ کہا مولا کس لیے؟ کہا کہ 10 دن تمہاری طرف سے, 8 دن میری طرف سے, 18 دن. کیوں؟ کہا اس لیے کہ تمہیں معلوم ہے جب میری ماں دنیا سے گئی کتنی عمر تھی؟ کہا مولا 18 سال. کہا 18 دن مجلس کریں گے, آؤ میں اور تم مجلس میں شریک ہو جائیں. کہا مجھے شفا ملی. میں دوڑا گیا, اوپر گیا, ماں کو بتایا. اور ایک مرتبہ 2 دن محرم میں رہ گیا. کوئی انتظام نہیں, ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں کیونکہ سب کچھ بیماری میں ختم ہو چکا تھا. کہا جو کچھ ہم سے ہو سکتا نا 2 دن میں ہم نے کیا. پر جیسے ہی چاند طلوع ہوا محرم کا, کسی نے دروازے پہ دستک دی. میں نے دروازہ کھولا, کوئی شخص کھڑا تھا. اس نے کہا میں چاول کا کاروبار کرتا ہوں, سنا ہے آپ کے گھر کل مجلس ہے, چاول میری طرف سے. اور تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص آیا, اس نے کہا گوشت میری طرف سے. پھر ایک اور شخص آیا, اس نے کہا میری طرف سے شربت عزاداروں کی. کہا کہ مجھے نہیں پتا, میں حیران تھا. اس شہر میں کسی کو نہیں پتا, ظاہر ہے جس کے پاس تبرک کے لیے پیسے نہیں وہ اعلان کیا کرے گا مجلس کا. اس شہر میں کسی کو نہیں پتا کہ میرے گھر مجلس ہے. یہ کون لوگ ہیں جو آ کے اپنی خدمات پیش کریں. کہ اس کے بعد سے میں جوانی سے بوڑھا ہو گیا, مجھے نہیں پتا کہ یہ انتظام کیسے ہوتا ہے. جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے کوئی امام حسین کے صدقے میں کچھ دے جاتا ہے, کوئی کچھ دے کے چلا جاتا ہے, اور یہ دسترخوان اسی طرح چلتا ہے. لیکن امام نے یہی کہا نا کہ 10 دن تمہاری طرف سے, 8 دن میری طرف سے, 18 دن جو میری ماں کی عمر کے مطابق. اور آج جس شہید کا ہم ذکر کرنے بیٹھے اس شہید پہ ہمارے لاکھوں کروڑوں درود و سلام, کہ ایک نسبت اس شہید کی جناب فاطمہ سے ہے. اور وہ کیا ہے کہ بیوی کی بھی پسلیاں ٹوٹی, اس کی بھی پسلیاں. قاسم ابن حسن, لیکن بیوی کی بھی پسلیاں ٹوٹی, اس کی بھی پسلیاں. بلکہ ایک مسائل میں بھی وہ امام حسین کے ساتھ شریک. ایک مسائل ایسے ہی امام حسین کے کہ وہ صرف امام حسین کے مسائل ہیں یا قاسم کے. کہ جب لاشا پامال ہوا امام حسین یا قاسم کا لاشا پامال ہوا, کیونکہ صرف امام کا لاشا پامال ہوا تھا, سب لاشیں اٹھا لیے گئے, سب قبیلے آ کے لے گئے تھے, سب کے رشتہ دار آ گئے تھے, سب نے سفارش کر دی. لیکن صرف حسین کا کوئی نہیں تھا کہ جو آ کے حسین کا لاشا بچا لے. لیکن اس میں ان مسائل میں قاسم اپنے چچا کے ساتھ شریک ہے. لیکن اس میں بھی ایک فرق ہے کہ امام کا لاشا بعد شہادت پامال ہوا اور قاسم کا بدن ان کی زندگی میں پامال ہوا. قاسم کا بدن ان کی زندگی میں پامال. آج امام حسن کو پرسہ ضرور دیجیے. دیکھیے آج ان کی بیٹی کی شہادت کا دن ہم بنا رہے ہیں, لیکن ان کی قبر پہ کوئی پرسہ دینے والا نہیں. یقیناً آج امام حسین کے ساتھ امام حسن مجتبیٰ بھی یہاں پر آئے ہوئے, وہ حسن کے جن کے کلیجے کے ٹکڑے ہوئے.
72 टुकड़े हुए। जब वो कलेजे के टुकड़े कट करते गिर रहे थे ना तश्त में और हुसैन गिरिया कर रहे थे, तो हसन कह रहे थे भैया मत रो, इसलिए कि जो तुम्हारा दिन होगा ना मसाइब का, वो ये दिन नहीं है, मेरा दिन नहीं है। मतलब मेरा दिन इतना सख्त नहीं है जितना सख्त दिन तुम्हारा होगा। और वो कैसे का एक फर्क है, शहीद हसन भी हुए, शहीद हुसैन भी हुए, कहा लेकिन भैया मेरी शहादत के बाद ज़ैनब का पर्दा महफूज रहेगा, लेकिन तुम्हारी शहादत के बाद बहन का पर्दा हमारी महफूज नहीं। ये इमाम हसन मुश्तबा कह रहे कि ये तुम्हारी शहादत का जो दिन है वो बहुत सख्त है। आज सीने से हाथ जुदा ना हो, आगे मोहब्बत की प्यास का भी मातम है। आज की तारीख में आपको पता है उजड़े सेहरों का मातम किया जाता है, एक यतीम दूल्हा की मेहंदी निकाली जाती है, एक यतीम दूल्हा का मातम किया जाता है। अज़ादारों, बनारस में एक इमाम बारगाह के बाहर एक शख्स था बिस्मिल्लाह खान ताबी, वो इमाम बारगाह के बाहर बैठ के शहनाई बजाता था आज के दिन 7 मुहर्रम, और उस शहनाई की आवाज पर लोग मातम करते थे, जंजीरों का मातम होता था। आप सोच सकते हैं कि शहनाई की आवाज पे जंजीरों का मातम है, और लोग गिर गिर के बेहोश हो जाते थे। बीबीसी वालों ने उसका इंटरव्यू किया था, कहा कि तुम तो साज बजाते हो, शहनाई जो खुशी का साज है, ये लोग क्यों गिर गिर के बेहोश हो? तो उसने रोते हुए कहा कि क्योंकि आज ये शहनाई खुशी का साज नहीं है, आज ये कासिम की माँ की बहन है, एक माँ का अरमान है कि काश उसका बेटा दूल्हा बने, उसके सर पर सेहरा सजता। अरमान होता है ना, जैसे बच्चा गोद में आता है ना, माँ उसकी शादी के ख्वाब देखने लगती है, और खास तौर पर अगर बेवा माँ हो, अगर बेवा माँ ने बच्चा पाला हो ना, देखिए एक शौहर वाली औरत बच्चे पालती है, उसमें और बेवा में फर्क होता है। जो शौहर वाली औरत होती है वो बेफिक्री में बच्चा पाल रही है, लेकिन जो बेवा माँ होती है वो रोज बच्चे को देख के जीती है, रोज मरती, रोज देखती कभी कब बड़ा हो, कब मेरे घर में खुशियां आई, कब मेरे घर में एक ऐसा माहौल बनेगा कि जिसकी जो मुझे नहीं मिला, एक ऐसी खुशी का माहौल मेरे घर में कब दुल्हन आई, कब इसके सर पे सेहरा सजे। आप उम्मीद फरमा, देखिए कितनी बड़ी कुर्बानी है, कितनी बड़ी कुर्बानी। और यही वजह 10 मुहर्रम की सुबह को जब हजरत अली अकबर और कासिम, हजरत अली अकबर और हजरत अब्बास आपस में बात कर रहे हैं, हजरत अली अकबर कह रहे चाचा अब्बास जब जंग शुरू होगी पहले मैं जाऊंगा, तो हजरत अली अकबर कह रहे नहीं, तुम मेरे आका की आंखों का नूर हो, तुम नहीं पहले जाओगे, पहले मैं जाऊंगा। अली अकबर कह रहे नहीं, आपसे मेरे बाबा की कमर मजबूत है, अगर आप ना रहे मेरे बाबा की कमर टूट जाए, पहले मैं जाऊंगा। अब दोनों की बातें कासिम सुन रहे थे, कासिम ने कहा कि आप दोनों रहने दें, पहले मैं जाऊंगा, क्योंकि ना मैं किसी की आंखों का नूर हूँ और ना मेरे जाने से किसी की कमर टूटी। हुसैन गए दौड़ के कासिम को सीने से लगा, कासिम आएगा ऐसी बात मत करना, तू मेरे भैया हसन की निशानी। अज़ादारों, हुसैन के लिए कासिम को भेजना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। जब कासिम को सजाया, बाकायदा कासिम को इमाम हसन का लिबास पहनाया, इमाम हसन का अमामा पहनाया, इतने हसीन थे कासिम। जब उनका कटा हुआ सर उनके नेज़ा पे बुलंद हुआ ना अज़ादारों, तो जिस जालिम ने वो नेज़ा उठा रखा था उसकी जबान से जुमले निकलते थे कि कितना हसीन है, ये चांद का टुकड़ा है, उसकी जबान से जुमले निकलते थे। फिर इमाम ने कासिम के चेहरे पे नकाब डाला, तो हजरत अब्बास ने पूछा मौला नकाब क्यों डाला? कहा कासिम बच्चा न लगे, जब जंग में जाए कोई बच्चा समझ के इसको तकलीफ ना पहुंचाए, ये तो जब जंग करेगा तो पता चलेगा कि हैदर कर्रार का पोता है। फिर इमाम ने एक और काम किया कि कासिम का गिरबान चाक कर दिया। अज़ादारों,
गिरबान चाक होना निशानी थी यतीमी की। कहा कि शायद कोई तरस खा ले के यतीम। इतने छोटे हैं कासिम कि हुसैन ने खुद उठा के घोड़े में सवार किया और पाँव रकाब में नहीं आ रहे, रकाबें बड़ी हैं। हजरत अब्बास ने उन्हें काट के छोटा किया, कासिम के पाँव रकाबों में डाले गए और जब चले तो झूम झूम के रजिस पढ़ते हुए चले, मैं हैदर कररार का पोता हूँ, मैं हसन इब्ने अली का बेटा हूँ। और जब मैदान में आए तो मैदान में आते ही 80 लोगों को फिरदार कर दिया, बड़े बड़े पहलवानों को मारा, एक पहलवान के पूरे खानदान का खात्मा कर दिया, उसके 7 बेटों का खात्मा कर दिया। अज़ादारों, मैदान में अल अमान का शोर उठा। कहा तुम्हें मालूम नहीं कि कौन है? हैदर कररार का पोता है। कहा गया इसको मकर से मारो, इसको धोखे से मारो। तो क्या कहा? जंग हो रही थी कि एक मर्तबा किसी ने कहा कासिम तुम जंग कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पैर का जूते का दसवां खुल गया। मातम करते वक्त अरे मातम आज कहना ना पड़े, गिरिया करो, मातम करो। हर आदमी अपनी जिम्मेदारी से खुद बीवी की बारगाह में अपना पुरसा पेश करे। तुम्हारा दसवां खुल गया। कासिम झुके तस्मे को ठीक करने के लिए किसी ने कोर्स मारा सर में और कासिम घोड़े पर संभल न सके, घोड़े से जमीन पर आ गए और आवाज दी अम्मा मैं गिर गया। हुसैन घोड़े पे बैठे, जैसे ही अज़ादारों हुसैन घोड़े पे बैठे फौजें भागनी शुरू हो गई। उन्होंने समझा कि अब हुसैन हमला करेंगे। जब फौजें भागी, इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर। कासिम बस ये समझ लो कि जब तक ज़ीन पे था कासिम था, जब जमीन पे आया तो तकसीम हो गया। जैसे जैसे घोड़े दौड़ रहे थे कासिम का जिस्म कुचलता जा रहा था। घोड़ों के सुबह में कासिम के गोश्त के टुकड़े थे, कोई बचाने वाला न था। बस अज़ादारों एक काले बुर्के वाली बीवी थी जो घोड़ों के साथ साथ दौड़ रही थी और कहती जाती थी अरे ये मेरा कासिम है, ये मेरे हसन की निशानी है। मातम करते हुए अज़ादारों हाय कासिम जरूर कहना, जनाब फरमा को पुरसा जरूर देना। इसलिए कि जब हुसैन के लाशा गठरी में लेकर आए ना तो उम्मे फरमा ने कहा था अरे सबके लाशें आए, मेरे कासिम का लाशा कैसे आया? एक मर्तबा सजदे में सर रखा था, एक ऊपर सजदे में सर रखा, जब खबर आई कि गिरा, लेकिन जब गठरी देखी